سب سے پہلی بات جو یہ تقریب ہے یہ خوشی کے اسلامی شریعت میں وہ لمحات کے حوالے سے ہے کہ جب بھی اللہ کا کوئی گھر معرض وجود میں آتا ہے تو حقیقت میں جس طرح آسمان کے اوپر ستارے ہوتے ہیں، اور صحیح حدیث سے یہ بات مستعار ہے کہ زمین کے اوپر مسجدیں آسمان کی طرف سے ایسے چمک رہی ہوتی ہیں جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے مسجدوں کو ستاروں کی طرح زمین کے اوپر ٹمٹماتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی بہترین مقدس جگہ ہیں، یہ دھرتی کے اوپر سب سے پاک اور پوتر اور صاف جگہ ہے۔ جس طرح بازار سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں، اسی طرح مسجدیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ ان کے کچھ SOPs ہیں، ان کے کچھ پروٹوکول ہیں، اور اللہ رب العزت کی اس بندے کے اوپر بڑی رحمت ہے، اور آپ سب بھی اس رحمت میں شریک ہیں کہ آپ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر، سڑکوں کے اوپر کھجل حرام نہیں ہو رہے، بلکہ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر کے اندر ذکر کی، اللہ کے ذکر کی، رسول اللہ کی حدیث کی ایک عظیم الشان محفل میں بیٹھے ہیں۔ یہ سعادت بھی آپ کو اپنے زور بازو سے نہیں ملی، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت ہی سے ملی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو مسجدوں کی خدمت کرنا ہے یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ شیخ سلیم الرحمن اکیلا نہیں، یہ سارے رفقا مسجدوں کے خدمت گزار ہے، لیکن یہ خدمت گزاری آپ یہ سمجھتے ہیں معمولی بات ہے۔ یہ انبیاء کو اللہ رب العزت نے ڈیوٹیاں دی، ابراہیم کی، اسماعیل کی، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، مسجدوں کی صفائی کرنا، مسجدوں کو صاف رکھنا، یہ انبیاء کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ ہم شیخ سلیم الرحمن کو دل کی اتھا گہرائیوں سے اس مسجد کے قیام کے اوپر اور قرآن و سنہ اسلامک سینٹر کے نام کے ساتھ اس کا افتتاح کرنے کے اوپر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ قرآن و سنہ اسلامک سینٹر یہ جو نام ہے یہ شیخ صاحب نے میرے باہمی مشورے کے ساتھ میرے ہی لاہور کے ادارے کے حوالے سے رکھا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک بڑا لمبا چوڑا طویل باب ہے۔ آپ نے علماء سے یہ ساری حدیثیں سنی ہوئی ہیں کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو بندہ اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ رب العزت جنت میں اس کا ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ ایک بندہ پوری مسجد نہیں بناتا، بندے کے ذہن میں یہ خیال آئے پوری مسجد تو میں نہیں بنا سکتا، تو مسجد کے اندر اتنا تعاون کرے کہ جتنا ایک پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے اس کی جگہ بن جائے، صرف اتنے پیسوں میں حصہ بقدر جسہ کے تحت شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا بھی جنت میں محل بنا دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض روایات کے اندر پرندے کے انڈے کے برابر، پرندے کے گھونسلے کے برابر، اور پرندوں کے گھونسلے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، ایک حقیقت میں کہ چند انچ سینٹی میٹر بھی ہوں، اگر اس کا بھی حصہ آپ مسجد کے اندر اس نیت سے ڈال دیں کہ اللہ اس حصے کے بدلے میں میرا جنت میں گھر بنا دے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو مسجدیں ہیں اس کے ساتھ عبادات کے بہت سے افعال جڑے ہیں، لیکن ایک خاص عبادت کو آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ مسجد میں آنے سے قبل، مسجد میں با جماعت نماز کو ادا کرنے سے قبل آپ کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ وضو اکیلا جو مسجد کا بھی دباچہ ہے، ابھی مقدمہ ہے، عبادت کا بھی دباچہ اور مقدمہ ہے، یہ اتنی مبارک عبادت ہے، یہ اتنی مطہر عبادت ہے کہ انسان صرف ایک وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر لے، ایک وضو، تو ہاتھ سے لے کر پاؤں تک جسم سارے کا سارا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور وضو جو ابھی عبادت کا دباچہ ہے، ابھی عبادت میں قدم رکھنے سے پہلے کا مقدمہ ہے، وہ وضو اگر ایک انسان اس کو اپنی عادت بنا لے، رات سونے سے قبل وضو کر کے سو لے، آسمان سے اللہ رب العزت ایک فرشتہ نازل کرتے ہیں،
اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ منہج ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ ہی کے حکم سے فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات بستر کے اوپر وضو کر کے لیٹتا ہے، سونے کے لیے آتا ہے، آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے، اس کا ساری رات کے لیے ہم سفر بن جاتا ہے، ساری رات کے لیے رفیق بن جاتا ہے۔ اکیلی یہی ایک سعادت ہو، یہی ایک بشارت ہو تو کافی ہے کہ ایک بندے کا ہم نشین، ایک بندے کا جلیس، ایک بندے کی رات کی مصاحبت کرنے کے لیے، ایک بندے کے ساتھ رات کو پوری کی پوری گزارنے کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ اترے، اجر و ثواب کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے۔ لیکن یہ بندہ جب نیند کے اندر ہاتھ کو ہلاتا ہے، کروٹ لیتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، یہ تو سویا ہوا ہے، یہ تو کروٹ بدل رہا ہے، وہ فرشتہ جاگا ہوا ہے، اس کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ جب بھی میرا یہ بندہ جو وضو کر کے بستر کے اوپر آیا ہے کروٹ لے، اس کے لیے دعا کر کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب مجھے ایک بات بتلائیے، لا یعصون اللہ ما امرہم ولا، اور دوسری آیت لا یسبقونہ بالقول، فرشتے اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر حرکت بھی نہیں کر سکتے، زبان بھی نہیں کھولتے۔ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کیا حکم دے رہا ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو؟ قبول کس نے کرنی ہے؟ اب بتائیے کہ اس معافی کی دعا کی قبولیت میں کوئی شبہ ہو سکتا؟ تو پھر رات کو سونے سے قبل وضو کر کے سونا یہ اپنی عادت بنا لیجئے، اور وضو حقیقت میں مسجد کی طرف آنے کا ایک دباچہ اور مقدمہ ہے، لیکن اس کی فضیلت آپ یہ دیکھیے کہ بندہ وضو کر کے سو رہا ہے، اچانک آنکھ کھل گئی، اور اللہ تعالیٰ بالعموم ہر بندے کو رات میں یہ موقع ضرور دیتا ہے کہ ایک مرتبہ دوران نیند، کئی دفعہ انسان لمبے سفر سے آئے تو آنکھ نہ کھلے تو نہ کھلے، تھکاوٹ زیادہ ہو، لیکن ایک مرتبہ ضرور ایسا لمحہ آتا ہے کہ جب انسان بیدار ہو جاتا ہے، انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ باوضو ہو کے سونے کے بعد ایک تو مغفرت کی دعائیں ہیں، ایک فرشتے کے ساتھ صحابیت ہے، تیسری بات یہ ہے کہ باوضو سونے والا جب اچانک آنکھ کھل جائے، اچانک کھل گئی، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی التجا، جو بھی دعا دائر کرے گا، اللہ رب العزت اسے فی الفور قبول فرما لے گا۔ آپ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کتنا آسان نسخہ ہے، وضو کر کے سو جائیے، جب آنکھ کھلے پریکٹس کیجئے، 2-4 دن کے بعد یہ آپ کی زندگی کا معمول بن جائے گا کہ آپ وضو کر کے سوئیں گے، آپ کی آنکھ کھلے گی، ہر روز ایک نئی حاجت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنے گا۔ لیکن جو دباچہ مسجد کا ہے وہ حیران کن ہے۔ من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ ایک حدیث صرف بیان کروں گا، آپ نے ساری کی ساری فضیلتوں کو اس ایک حدیث سے حاصل کرنا ہے۔ جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلے، جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلے، کہاں؟ مسجد کی طرف، کس کام کے لیے؟ نماز باجماعت کو ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے۔ ابھی کہاں پہ ہے؟ گھر ہے، گھر سے ابھی نکلا، مسجد پہنچ گیا؟ نہیں پہنچا۔ نماز ادا کی ہے؟ نہیں ادا کی، ابھی گھر سے نکلا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس بندے کا گھر سے نکلنے کا جو اجر ہے وہ ایسا ہے جیسا اس نے احرام پہنے ہوئے حاجی کی طرح حج کو ادا کر لیا۔ ایک نماز کے لیے گھر سے نکلنے کا اجر و ثواب باوضو ہو کر، اگر ایک حاجی کے احرام، اچھا یہاں پہ محدثین نے بڑی ایک عجیب و غریب نقطے کو بیان کیا ہے کہ کئی مرتبہ انسان یہ سوچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے یہ بات بھی تو کلوا سکتے تھے نا، جیسے دیگر عبادات کے بارے میں فجر کے بعد کی 2 رکعتیں جو اشراق کی ہیں کہ اس کا عمرے اور حج کا ثواب ہے، لیکن یہاں پہ حج کے ثواب کے ساتھ ساتھ احرام کا ذکر کیوں کیا؟
کہ ایسے حاجی کا جس نے احرام پہنا ہو. تو یہاں پہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس طرح احرام پہننے ہوئے حاجی کو حج سے ایک عرصہ قبل حج کی تیاری کرنا شروع کرنا پڑتی ہے کہ پیسے جوڑے گا تو حج کرے گا، ویزے لگوائے گا تو حج کرے گا، احرام خریدے گا تو حج کرے گا، سفر کاٹے گا تو حج کرے گا. وہ ساری کی ساری مشکلات صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد جو حج کا اجر ہے وہ صرف باوضو ہو کے گھر سے نکلنے کا اجر ہے. اب بتائیے گھر سے اگر نکلنے کا اجر ایسا ہے، ایمانداری سے بتلائیے، اپنے گھر سے وضو کر کے نکلا کہاں؟ مسجد کی طرف آنے کے لیے، اس کا اجر ایک حاجی کے برابر ہے. تو جو بندہ مسجد میں آ کے باجماعت نماز ادا کر لے گا اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا آپ بتائیے. اگر نکلنے کا اجر اتنا ہے، آپ اور میں نے یہ سمجھا کہ جی نماز جو باجماعت ہے یہ بس ایسی بات ہے. اور میرے بھائیوں، بندہ مومن کے اوپر مرد ہو نماز باجماعت مسجد میں فرض کی گئی ہے، عورتوں کے اوپر گھر میں ہے اور مردوں کے اوپر مسجد میں، عورتوں کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت ہے. یہ بھی عجیب و غریب فلسفہ ہے. مساجد کے اندر شیخ صاحب عورتوں کا سیکشن بنایا کہ نہیں بنایا ہے؟ عورتوں کا کمرہ بنا ہے نا، اللہ کا شکر ہے. ہمارے ہاں عجیب روایت ہے، عورتیں بازار تو چلی جائیں مسجد میں نہ آئیں. جو پاکیزہ مطہر پوتر پاک ترین جگہ ہیں، عورتیں وہاں پہ نہ آئیں، بازار میں چلی جائیں. مسجد میں جائیں گی تو فتنے کا خطرہ ہے، بازار میں جانے پہ فتنے کا خطرہ ہے کہ مسجد میں آنے کا فتنے کا خطرہ ہے. یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے. میرے بھائیوں یہ تو بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ آنے کے اوپر ایک مہمانی کو بندہ مومن کے لیے تیار کرتا ہے، اور ایک جو مہمانی ہے اگر آپ اس کا ہلکا سا صرف ایک تاثر ذہن میں لے کے آئیں تو جنتی کی ایک وقت کی جو میزبانی حدیث میں آتی ہے کہ اس کے سامنے 70 دسترخوان ہوں گے، ہر دسترخوان کے اوپر 70 کھانے ہوں گے، ہر کھانے کے 70 ذائقے ہوں گے، اور یہ ایک وقت کی اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی. ایک نماز کے بدلے میں ایک مہمانی ملتی ہے، ایک نماز کے بدلے میں ایک حج کا ثواب ملتا ہے. آپ دن میں 5 حج کریں، آپ ایک ہفتے میں جتنے آپ حج کرنا چاہتے ہیں کرتے چلے جائیں. یہ آپ کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہاں پہ مسجد کو بنا دیا. اب یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے فرض نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کرنی ہے. اور بڑا لمبا چھوڑا یہ باب ہے. بنو سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دیگر چند قبائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ ہم مسجد النبوی کے قریب اپنا گھر لے آئیں، قبیلہ لے آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہرگز نہیں، تم جو آتے ہو تمہارے آنے والے قدموں کے نشان بھی، اٹھنے والے قدموں کی تعداد بھی اللہ کے ہاں لکھی جاتی ہے، اور واپس جانے کے قدم بھی لکھے جاتے ہیں. صرف آنے کے نہیں بلکہ جانے کے بھی. اور خوشبریوں رات کی تاریکیوں میں مسجدوں کی طرف آنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن روشن نور کی بشارتیں ہیں. یہ رات کی تاریکیاں آج ہیں. اور میرے بھائیوں اور آپ کی اور میری ذمہ داری بھی اور ڈیوٹی بھی اللہ رب العزت نے اس زندگی میں صرف یہ لگائی ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی عبادت کی خاطر، یہ نماز، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. یہ اسلام کے بنیادی اراکین اسلامی معاشرت، اسلامی طرز عمل کو ظاہر کرتے ہیں.